وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ جی بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود فقط اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ صرف حسد کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں ہیں کاش وہ ان کو دوبارہ سے واپس کفر کی طرف لوٹا دیں۔ جی اب اس کی تفصیل میں کہ بہت سے اہل کتاب جو ہیں نے ان پر حق واضح ہونے کے باوجود صرف اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ تو امام رازی جو ہیں وہ اس آیت کی شان نزول میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان جنگ احد میں شکست کھا گئے تو کچھ یہودی جو تھے وہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا جنگ احد کے اندر، امام رازی لکھ رہے ہیں کہ جب جنگ احد کے اندر مسلمان شکست کھا گئے تو کچھ یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کے پاس گئے اور ان کو کہا دیکھو تم نے دیکھا نہیں تم پر کیسی مصیبت آئی ہے، تم پر کیسی مصیبت آئی ہے۔ یعنی جب جیتی ہوئی جو جنگ تھی، جب وہ تیر اندازوں نے اپنی وہ پہاڑی والی جگہ چھوڑ دی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا، تم دیکھو تم پر کیسی مصیبت آئی ہے اس جنگ کے اندر، تم کیوں نہیں بات کو سمجھتے؟ اگر تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نہ آتی۔ اب وہ جو یہودی تھے وہ مسلمانوں کو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے۔ کل بھی ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی ان پچھلی آیات کے اندر کہ وہ جو یہودی تھے وہ ایسے دلائل دینے کی کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو ان سے توڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ٹوٹ جائیں۔ تو اب جب جنگ احد کے اندر وہ نقصان ہوا تو اب یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ یہ تم پر کیسی مصیبت آئی ہے، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تم پر یہ مصیبت نہ آتی؟ تو مان جاؤ تم لوگ حق کے اوپر نہیں ہو۔ یہ وہ کرتے، اب تم ہمارے، اس لیے مانو اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے اور ہمارا ہی دین سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت عمار نے یہودیوں سے پوچھا، جب یہودیوں نے حضرت عمار کو اور حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ کہا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ پر یہ مصیبت نہ آتی، تو اس لیے اس دین کو چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ چھوڑ دو اور ہماری طرف واپس لوٹ آؤ اور واپس آ جاؤ، یہ دین حق نہیں ہے، اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری مدد ہوتی، جی اب تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے افضل ہے۔ تو حضرت عمار نے ان سے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، انہی یہودیوں سے جنہوں نے ان صحابہ سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک وعدہ کر کے توڑنے والا جو ہے وہ کیسا ہے؟ تمہارے نزدیک جو شخص وعدہ کرے اور پھر وعدے کو توڑ دے وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان یہودیوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہودیوں کے نزدیک بھی جو شخص وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دے ان کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا گناہ تھا، کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر سنو کہ میں نے تو یہ عہد کیا ہے، میں نے تو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا،
میں کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا، تو تم تو خود کہہ رہے ہو کہ وعدہ کر کے عہد کر کے توڑنے والا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر میں کیسے کروں؟ میں تو یہ عہد کر چکا ہوں، میں تو وعدہ کر چکا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں کیسے میں نے نبی پاک صلی اللہ میں نے وعدہ کیا کہ میں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا، میں ان سے کفر نہیں کروں گا۔ اب یہودیوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو وہ اپنا آبائی دین بھی ترک کر چکی ہیں، تو اب حضرت حذیفہ بولے، انہوں نے کہا میں اس پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور سارے مسلمان میرے بھائی ہیں۔ پھر وہ دونوں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو سارا واقعہ سنایا کہ ہمیں راستے میں یہودیوں نے روک کر یہ بات کہی اور ہمیں آپ سے دور کرنے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کہا وہ درست کہا، اور سنو تم کامیاب ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب جو ہیں انہوں نے حق واضح ہونے کے باوجود اپنے صرف حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر دوبارہ کفر کی طرف واپس لے جائیں، تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں۔ جی تو کس کی وجہ سے؟ صرف حسد کی وجہ سے۔